ایپل کمپنی نے امید ظاہر کی ہے کہ بہت جلد ان کا فون استعمال کرنے والے میں ڈپریشن، بے چینی اور دماغی کمزوری یا تنزلی کی تشخیص کی جا سکے گی، اور اس پر ابتدائی تجربات بھی کیے گئے۔ اس ضمن میں چہرے کی شناخت، آواز، نیند، دل کی دھڑکن، نیند اور دیگر کیفیات کا جائزہ لیا جائے، جس کے لیے مختلف ٹولز بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں معلومات اور شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ ایپل کے مطابق دماغی کیفیات کی شناخت کے لیے چلنے کے انداز اور سانس لینے کے عمل کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسمارٹ فون پر الفاظ کی ٹائپنگ اور اس کی رفتار کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایپل نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس (UCLA) سے اشتراک کیا ہے۔ دوسری جانب ادویہ ساز کمپنی بایوجین دیگر کم شدت کی دماغی امراض کا جائزہ بھی لے گی۔ UCLA کے پروگرام کو اسی مریض اور بایوجین کے اشتراک کے منصوبے کو پائپ کا نام دیا گیا ہے، تاہم یہ ساری معلومات ایپل کے کسی کلاؤڈ اور ڈیٹا سرور کو نہیں بھیجی جائے گی۔ اس ضمن میں ایپل نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس (UCLA) سے اشتراک کیا ہے۔ دوسری جانب ادویہ ساز کمپنی بایوجین دیگر کم شدت کی دماغی امراض کا جائزہ بھی لے گی۔ UCLA کے پروگرام کو اسی مریض اور بایوجین کے اشتراک کے منصوبے کو پائپ کا نام دیا گیا ہے، تاہم یہ ساری معلومات ایپل کے کسی کلاؤڈ اور ڈیٹا سرور کو نہیں بھیجی جائے گی۔ اس کی باضابطہ آزمائش اگلے برس سے شروع ہوگی، جس میں UCLA کے ماہرین 3000 افراد کا جائزہ لیں گے۔ اگلے 2 برس میں بایوجین 20,000 افراد کا ڈیٹا لے گی، ان میں سے نصف یعنی 10,000 افراد ایسے لیے جائیں گے جو کسی نہ کسی ذہنی عارضے کے شکار ہوں گے، لیکن ان میں مرض کی شدت کم ہوگی۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 23,000 افراد کے ڈیٹا پر الگورتھم اور سافٹ ویئر بنائے جائیں گے، لیکن ایپل نے کہا ہے کہ یہ ابھی صرف شروعات ہے اور اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم ایپل نے اعتراف ضرور کیا ہے کہ اب وہ آئی فون کو دماغی امراض کی شناخت کے لیے ضرور استعمال کریں گے۔ کچھ عرصے قبل ایپل ہیلتھ یونٹ کے CEO جیف ولیمز نے اپنے ملازمین سے کہا تھا کہ دنیا بھر میں ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کی شرح بلند ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں ان کی کمپنی سنجیدہ کوشش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔